آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایک دوسرے کی عزت اور عظمت کو اس طرح سے رچا بسا دیا تھا کہ گویا لگتا تھا کہ وہ تمام کے تمام ایک پریوار تھے، تمام کے تمام ایک ہی خاندان کے لوگ لگتے تھے۔ کس طرح سے ایک چھوٹا سا گھونسلہ اور ایک چھوٹی سی کائنات مصطفیٰ نے تیار کی تھی۔ ایک روز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اٹھ کر کے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں داماد پیغمبر فاتح خیبر علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے آپ کی ملاقات ہوئی تو صدیق اکبر نے جب مولا علی کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ مولا علی کو دیکھ کر صدیق اکبر مسکرائے تو مولا علی نے پوچھا، پھر میرے سردار صدیق اکبر آپ مسکرائے کیوں مجھے دیکھ کر؟ اس لیے کہ کوئی ملاقات ہو اور بغیر کسی بات چیت کیے اگر کوئی دوسرے کو دیکھ کر کے مسکرانے لگتا ہے تو دل میں خیال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مجھے دیکھ کر کے مسکرایا کیوں؟ تو مولا علی نے ابو بکر سے پوچھا آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ تو صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا علی میں حضور کی بارگاہ سے آ رہا ہوں اور میرے نبی نے مجھے کہہ کر کے بھیجا ہے کہ علی جب تمہیں ملے تو ان سے جنت کا ٹکٹ لے لینا۔ کہا علی جس کو اجازت دے گا جنت میں وہی جائے گا، جنت کا ٹکٹ علی کے پاس ہے۔ جب اتنا سنا تو حضرت علی بھی مسکرانے لگے۔ اب صدیق اکبر نے پوچھا آپ مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرائے اس بات پر؟ تو مولا علی نے ارشاد فرمایا جس نبی نے کہا کہ علی جنت کا ٹکٹ دیتا ہے، جنت اسی کو ملے گی جس کو علی ٹکٹ دیں گے جنت کا، تو اسی نبی نے اسی پیغمبر نے علی سے بھی فرمایا ہے۔ صدیق اکبر سنو، آقا نے ارشاد فرمایا ہے علی جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، جو میرے صدیق سے میرے ابو بکر سے پیار کرنے والا ہوگا اسی کو تم جنت کا ٹکٹ دینا۔ یہ پیار، یہ عظمت، یہ شان و شوکت ایک دوسرے کی ہر ایک نے اپنے دل کے اندر بسا کر کے رکھی، لیکن آج ہم ایک پریوار ہو کر ایک خونی رشتے سے وابستہ ہونے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے ہیں۔ آپس میں اخوت، مروت، بھائی چارہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آج صدیق اکبر سے پیار کرنے والے ہو تو علی سے بھی پیار کرو، علی کی محبت دل کے اندر ہے تو ابو بکر کا پیار بھی دل کے اندر رکھو۔